पाकिस्तान से मोहब्बत किस पाकिस्तानी को नहीं होगी। मेरे ख्याल में वो बहुत ही बदनसीब और बदकिस्मत होगा जो अगर कभी अपने मुंह से कुछ ऐसी बात करे जिससे हमारे मुल्क को या हमारी जो सालमियत है उसको नुकसान पहुँचे। तो अल्लाह ताला हमेशा पाकिस्तान को और पाकिस्तान की सरज़मीन को कायम दायम रखे। इसी तरह जो है चार मौसम जो है और जो अल्लाह ताला ने कुदरती वसाइल दिए हैं पाकिस्तान को, इसी तरह हमेशा कायम और दायम रहे। आमीन सुम्मा आमीन। सबसे मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान की जो हिफाजत है उसके लिए सब जो है दिल से दुआ करें, क्योंकि आज़ादी जो है वो बहुत मुश्किलों से मिलती है। आपने मकबूजा कश्मीर में जो वहाँ के लोग हैं उनसे पूछें कि आज़ादी क्या है, उनसे पूछें कि आज़ादी के लिए वो कितने सालों से लड़ रहे हैं। आप फ़लस्तीन को देख लें कि वो अपनी आज़ादी के लिए कितने सालों से, मेरे ख्याल में बचपन से लेके अब तक में उनकी जो आज़ादी की जंग है उसके बारे में हम सब सुनते हैं। और वहाँ पे कितने लोगों ने, सैकड़ों हज़ारों करोड़ों लोगों ने अपनी जानें जो हैं वो आज़ादी के लिए जो है दे दी। सो इस वक्त जो है ज़रूरत यह है कि पाकिस्तान से मोहब्बत, पाकिस्तान से एक जो प्यार है, पाकिस्तान के लिए जो हम कहते तो हैं कि हम जान दे देंगे, लेकिन ये कहने में और करने में बहुत फ़र्क है। हम लोगों को अपने कंफर्ट जोन से ज़रूर जो है वो निकलना चाहिए। पाकिस्तान में जो आप लोग कचरा फेंकते हैं, बुरी तरीके से समझते हैं कि जो आपने घर बना लिए हैं उनको आप ठीक रखते हैं, लेकिन जो सरज़मीन है पाकिस्तान है उसमें जो हम लोग एज अ नेशन या एज अ कौम करते हैं उसके बारे में भी सोचने समझने की बहुत ज़रूरत है। बच्चों को भी बताएं कि कितनी अहमियत है पाकिस्तान, कितनी कुर्बानियों के बाद हमें मिला, और उसके बाद ये घर हमें जो मिला है, ये जो सरज़मीन हमें मिली है, इसकी एहतियात करना, इससे इसकी हिफाजत करना कितना ज़रूरी है। तो आज जो है शो, हमेशा मेरी कोशिश होती है कि हमारी सरज़मीन पाकिस्तान के लिए ये शो जो है डेडिकेट किया जाए। आज खुसूसी तौर पे जो है मेरी कोशिश थी कि एक जज्बा जो है, जज्बा जुनून जो है वो इंसान में अपने मुल्क के लिए ज़रूर कायम दायम रहना चाहिए टिल द टाइम हम जिंदा हैं। सो आज का जो सॉन्ग है ये बहुत ही मेरे दिल के बड़ा करीब है, तो मैंने कहा आज आपके साथ और हम सब जो हैं इसी सॉन्ग से शुरू करें। और एक और चीज़ है कि कल जो हमारे बहुत ही प्यारे इमरान खान साहब जो हैं वो वर्ल्ड क्लास लीडर हैं, उनके ऊपर जो एक कातलाना हमला हुआ उसके लिए सब ने कंडेम किया है। और मेरे ख्याल में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिन्होंने उनके लिए कोई बात ना लिखी हो। इवन जो उनके मुखालिफिन हैं उन तक ने उनके लिए, उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ की। मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है सबसे कि दिल से दुआ करें। अल्लाह ताला ने उनकी जान बचा ली। और जब मुझे ये, मैं उसको ड्राइव कर रही थी, बल्कि मैं सोच रही थी कि क्यों इतना रश है, और मुझे ऑलमोस्ट 2-3 घंटे लग गए, हर जगह ट्रैफिक जैम। तो कल मैं थोड़ी सी और चीज़ों में बिज़ी, तो मेरा व्हाट्सएप नहीं चल रहा था। जब मुझे पता चला तो मैं फॉर अ मिनट मुझे भूल गई कि मैं गाड़ी चला रही हूँ, मुझे कहाँ जाना है। क्योंकि देखिए कुछ लोगों के लिए ये नहीं होता कि आप उनकी पार्टी को सपोर्ट करते, कुछ लोगों के लिए आपकी दिल में एक होती है मोहब्बत, वो आप निकाल नहीं सकते। तो अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, और उनके जो बाकी जो मेंबर्स हैं वो ज़ख्मी हुए उनको भी अल्लाह ताला सेहतियाब करे। और जो कल एक शख्स जो है वो जो अपेरेंटली जो भाग रहा था आदमी, उसको उसका हाथ रोकते हुए वो बेचारा फौत हो गया। अल्लाह ताला उसको गरीक़े रहमत करे और उसके जो बच्चे हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए, फैमिली को। ये देखिए ना नाज़रीन, पता ही नहीं चलता इंसान की ज़िंदगी का कि अभी है अभी नहीं है। तो इसलिए कोशिश होती है, होनी चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में कोई अहम काम भी किया जाए, अलावा कि प्रॉपर्टीज़ बनाना या फिर अपने बारे में पैसा इकट्ठा करना। ये बड़ी फ्रिवलेस सी बातें हैं। ये हर एक के पास पैसा ऐसी चीज़ है जो किसी के पास ठहरता नहीं है। आज मेरे पास है, कल आपके पास है, परसों किसी और के पास चला जाएगा। तो याद रखी जाती हैं कुछ और चीज़ें। ज़िंदगी में कोई ना कोई पैदाइश के बाद मकसद होना ज़रूरी है। चाहे आप कोई भी काम करें दुनिया में, उसका मकसद और उसकी अहमियत ज़रूरी है। तो आज का सवाल सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? तुर्की, टर्किश का है, फ़ारसी का है या फिर अरबी का है? ये आपने कॉल करके बताना है 051-410-2357 पे।
اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ ہیں محسنہ ظفر محمود ہیں, فزیکل اسٹرینتھ ٹرینر ہیں, مطلب ایکسرسائز کراتی ہیں. اور آج میں نے سوچا تھا کہ آپ کے ساتھ یوگا کی ڈیپ بریدنگ کریں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک میری کوشش ہے کہ نیکسٹ ویک سے ہم ایٹ لیسٹ 1 یا 2 دن ضرور اس پہ بھی توجہ دیں. سردیاں ہیں کیونکہ سردیوں میں آپ کی باڈی جو ہے وہ زیادہ رسپونڈ کرتی ہے, کوئی بھی آپ ہلکی پھلکی ایکسرسائز کریں. تو یہ میری جو ہوگی ایکٹیویٹی یہ ان خواتین کے لیے جو گھر سے نہیں جم جا سکتی, اپنی گھر کی پرائیویسی میں اپنے کمرے میں وہ یہ کر سکیں گی. دوسرے جو آج میرے مہمان ہیں وہ ہیں محمد ابو بکر, جو کہ ٹی وی اینڈ تھیٹر ایکٹر ہیں, کیریکٹر آرٹسٹ بھی ہیں. تو بڑی خوشی ہوگی, ان سے بھی بات کریں گے. آج آپ کو ہر لہجہ ہے مومن, ملکہ ترنم نور جہاں اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, کیا خوبصورت طریقے سے انہوں نے اس جو کلام ہے اس کو پرفارم کیا ہے. تو ان کی زبانی آج جو ہے آپ کو یہ دکھائیں گے. اینڈ آج دونوں جو گیسٹ ہیں ان کی شو ریلز بھی ہیں, اور اردو کے حوالے سے جو آج سوال ہے اس کے حوالے سے بھی ایک شو ریل ہے جو کہ ہمارے بڑے پیارے اماد جو ہیں وہ بڑی محنت سے تیار کرتے ہیں. تو وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھانا ہے. اور کل میں ناظرین بھول ہی گئی, کل بعد میں مجھے اتنا افسوس ہوا. السلام علیکم ماما, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ داور بھائی جان اور باربا جان کو بھی میرا خاص سلام. اور ممی کے ساتھ جو ہے پیاری سی ان کی 2 جو ہے وہ ساتھ ساتھ ساتھی ہوتی ہیں, شیتل اینڈ انیتا, ان کو بھی خاص سلام. ماما جی آئی لو یو, بس جلدی سے آپ دوڑ بھاگ میں لگ جائیں. تو شو سٹارٹ ہو گیا ہے, حصہ لے سکتے ہیں آپ کال کر کے 05141023557 پہ. آج کا سوال ہے کہ اردو کس زبان کا لفظ ہے, ٹرکش, فارسی یا پھر عربی؟ دوسری بات ناظرین, ہاں آج کیونکہ سردیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں, ابھی آپ کو ڈریس بھی دکھاتی ہوں, مکس چکن ویجیٹیبل سوپ بنے گا آج, جو کہ بہت مزے کا ہوتا ہے. بے شک اگر آپ ویجیٹیرین ہیں تو اس میں سے چکن کا قیمہ میں ڈالوں گی, چکن شریڈ کر کے نہیں ڈالوں گی بلکہ قیمہ ڈالوں گی. سو آج جو ہے زبردست سا سوپ براتھ بنے گا جو آپ کی سردیوں کا جو مزہ دوبالا کر دے گا. ناظرین یہ بیسکلی ایک جرسی کی ویسٹرن جینز کے ساتھ پہننے والی ہے. اس کو میں نے پٹیالہ شلوار کے ساتھ تھوڑا سا مکس اینڈ میچ کیا ہے. اور میری ایک فرینڈ نے مجھے پچھلے سال یہ ویلویٹ کی شال دی تھی, یہ دیکھ لیں کتنی خوبصورت. یہ میں نے ایک دفعہ بھی نہیں پہنی, تو میں نے کہا آج بلیک ہے اور تھوڑا دل بھی بلیک ہوا تھا, مطلب تھوڑا سا افسردہ تھی میں, تو میں نے کہا یہ اور یہ میں نے اس کے ساتھ مکس اینڈ میچ کر لیا. اور آج میں نے ہیلز نہیں پہنی, آج میں نے اپنی کولہا پوری پہن لی. مجھے بڑا ریلیکسنگ لگتا ہے کبھی کبھی ہیلز کے بغیر. سو آپ بھی اسی طرح مکس اینڈ میچ کریں. اور جو میرے ایئر رنگس ہیں یہ ہے بائی جولز آرک, جو کہ ہینڈ میڈ جولری ہے. انسٹاگرام پہ آپ جا کے ان کو فالو کر لیں, بڑی خوبصورت ڈیلیکیٹ پیاری سی جولری بناتی ہیں, اور آپ ان کو فالو بھی کر لیں. اور کوئی چیز آپ کو پسند آئے تو آپ انہیں آرڈر بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھول گئی, ابھی یاد آ جائے گی. ہاں, سوشل میڈیا پہ مشی خان آفیشیل 2 پہ آپ جا سکتے ہیں. انسٹاگرام مشی خان آفیشیلی, جو میرا یوٹیوب کا چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں. اور مشی خان آفیشیل آن ٹک ٹاک, اور ساتھ میں جو ٹویٹر ہے دیٹ از مشی خان @mishalicious. اور K2 TV سیم, K2 TV آفیشیل جو ہے اس کا ہمارا جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں. ساتھ میں فیس بک آپ کر سکتے ہیں K2 TV آفیشیل, اینڈ انسٹاگرام بھی K2 TV ہے. اور آپ کو بتا دوں کہ جو ٹویٹر ہے اس پہ بھی K2 TV آپ لکھیں گے تو پیج آ جائے گا, اس کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں, فالو کر لیں, سبسکرائب نہیں کریں. اور ساتھ میں فیس بک کا ہمارا جو پیج ہے دیٹ از دا مشی خان شو, اس پہ آپ جائیں. آج میں انشاءاللہ ساری جو پکچرز ہیں پچھلے جو 2 پروگرامز ہیں ان کی بھی اپلوڈ کر دوں گی. کل ہمارے ساتھ نواز انجم تھے, ظہور شاہ تھے, بہت ہی ہنسی مذاق تھی. کل زیادہ ہنس لیے تو دیکھیں نا ناظرین, وہ کہتے ہیں نا شکر الحمدللہ کرنا چاہیے, زیادہ ہنسنے سے بھی نا کچھ بعد میں دیکھیں نا شام میں کتنی بری سی نیوز ملی ہے. اور یہ جو میری چائے ہے اس میں سے ایک جو پتا نکل رہا ہے, یہ لیمن گراس ہمارے یہاں پہ ماشاءاللہ سے لگی ہوئی ہے, تو میں نے تھوڑی سی اپنی چائے میں, دودھ والی چائے میں آپ ایڈ کریں لیمن گراس, فینٹاسٹک فلیور آتا ہے. ایک ہمارے ساتھ کالر ہے, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. اچھا کال ہی ڈراپ ہو گئی. اچھا اب آ جاتے ہیں ناظرین اپنے سیوپ پہ. لیٹس کم آن. لوگ کہتے ہیں نا آئے کھانا لگ چکا ہے, لیٹس کم آن, تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے. اچھا اب آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت ہی لذیذ سوپ ہے. دس سوپ از مائنڈ بلوئنگ. اٹس لائک اے ہاٹ پاٹ, لیکن ہاٹ پاٹ نہیں ہے. یہ میں ذرا اپنا گیئر پہن لوں
تاکہ چیزیں جو ہیں وہ سیٹ ہو جائیں. سیٹ آج کا جو سوپ ہے دیٹ از دا مکس چکن ویجیٹیبل سوپ. آپ ضرور بنائیں اور اگلے ہفتے مجھے کال کر کے بتائیے گا کہ یہ کیسا بنا. اب دیکھیں چیزیں تو مہنگی ہیں لیکن اب گزارا کرنا ہے, تو اس میں ہوگا یہ کہ آپ نے بند گوبھی ایک چھوٹے سائز کی لینی ہے, اس کو باریک چاپ کر لینا ہے. یہ آپ دیکھ لیں, یہ ہے بند گوبھی. اس کے بعد ہے باریک چاپ کی ہوئی گاجر, یہ آپ دیکھ لیں پلیٹر بنا ہوا ہے. ہائے 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 ہو گیا آج بھی. بیچارے انتھک محنت کرنے والے دو شہری. اچھا شملہ مرچ ہے اس میں باریک چاپ کی ہوئی. یہ پھول گوبھی ہے, یہ بھی آپ پھول جو ہے ہاتھ سے توڑ کے ڈالیں گے. باریک چاپ کی ہوئی یہ گاجر ہے, یہ باریک چاپ کیے ہوئے ہی آلو ہیں, اور ساتھ میں یہ بند گوبھی ہے. یہ ہو گئی سبزیاں. آدھا کپ کے برابر اس میں ڈلیں گے مٹر. مٹر آپشنل ہے, اگر آپ نہ ڈالنا چاہیں تو نہ ڈالیں. اس کے بعد اس میں باریک چاپ کیا ہوا یہ دیکھ لیں لہسن ہے, باریک سا چاپ کیا ہوا یہ دیکھ لیں لہسن ہے. اور ایگ نوڈلز ملتے ہیں, چائنیز ایگ نوڈلز, اسپیگیٹی نہیں ایگ نوڈلز, جو کہ فلیٹ ہوتے ہیں. وہ ہم نے ایک جو ڈبہ ہے اس کو بوائل کر لیا ہے. اور ایک کارن یعنی چھلی آپ لے لیں, بے شک کارن جو کینڈ کارن ہے وہ کافی مہنگا ہو گیا. آپ چھلی لیں, اس کو اس طریقے سے بوائل کریں اور اس کو اس طرح نکال لیں. پھر ہم نے 3 سے 4 عدد انڈے اس میں ڈل سکتے ہیں. اس کو کاٹیں گے تو یہ 4 انڈے 8 ہو جائیں گے جب آپ سرو کرتے ہیں. کالی مرچ ڈلے گی اس میں, کٹی ہوئی کالی مرچ ہے. اور ساتھ میں سوسز ڈلیں گے ٹو میک اٹ ٹیسٹیئر. 2 ٹیبل سپون ہم اس میں ہلکا سا اس کو تھک کریں گے, جس کے لیے کارن فلاور چاہیے, یہ 2 چمچ. اور سوسز میں ہم نے سرکہ, سویا ساس اور ساتھ میں چلی ساس ایڈ کریں گے فلیور کے لیے. سب سے زیادہ فلیور اس میں آئے گا, اس میں 2 چکن کیوبز جو ہے, چکن کی جو یخنی کیوبز ہوتی ہیں, یہ دیکھ لیں آپ, یہ ڈلیں گی. ایتھے رکھ بھائی, ہاں یہ دیکھ لیں, یہ 2 چکن کیوبز ڈلیں گی. حسب ذائقہ نمک ڈلے گا, کیونکہ سویا ساس میں نمک بہت ہوتا ہے, تو آپ نے یہ نہیں کہ وہ بھی زیادہ ڈال دیا اور وہ بھی زیادہ ڈال دیا. اور جو اس میں مزیدار چیز ہے وہ ہے, ہم چکن اس کو بوائل کر کے شریڈ کر کے نہیں ڈالیں گے, بلکہ اس میں چکن کا قیمہ ڈالیں گے. وہ بے شک آپ 1 پاؤ لے لیں, 2 پاؤ لے لیں, یا پھر آدھا کلو لے لیں, زیادہ اگر آپ کو قیمہ پسند ہے. اب ایک جو چولہا ہے وہ ادھر والا رکھتے ہیں. اس میں ہم یہ ساری جو سبزیاں ہیں نا, ان کو پانی کے ساتھ ڈال کے ان کو بوائلنگ کے لیے رکھ دیں گے. اور دوسرے پین میں چکن کو, یہ جو قیمہ ہے اس کو ہلکا سا پہلے بھونوں گی اور پھر اس میں ایڈ کروں گی. ایسے کچا نہیں ایڈ کر سکتی, کیونکہ پھر وہ جھاگ بن جائے گی اور پھر سارا سوپ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. تو میں پہلے اس والی چولہے کو آن کر لیتی ہوں, اور اس میں ہم سب سے زیادہ ڈال دیں گے 2 جگ بھر کے پانی, کیونکہ یہ بوائل ہونا ہے. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے نتی خان؟ میں ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں کیسی ہیں؟ پانی نہیں ہے. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے, اللہ پاک کا شکر ہے. رحمت. آپ تو بالکل ویسی کی ویسی ہیں. شکریہ جی, ماشاءاللہ. ہم آپ کو بہت دیر سے دیکھ رہے ہیں. تو میں کیا کرتی, میں سینگ اگا لیتی اپنے. اب آپ لوگ اچھا نہیں لگتا, میں نے اپنے آپ کو اچھا مینٹین کیا ہوا ہے. نہیں, بہت اچھا لگتا ہے. میری فرسٹ ٹائم بات ہو رہی ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے. میں بہت خوش ہوں. ہر انسان کو اپنا خیال خود رکھنا چاہیے. وہ زیادہ دیر تک اچھا لگ سکتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ کے کانوں پہ بال نکل آئیں اور داڑیاں نکل آئیں. میں آپ کو اس وقت سے دیکھ رہی جب آپ کا روسا ڈرامہ چل رہا تھا. چلو ویری نائس یار, ماشاءاللہ سے کافی عرصے تک انشاءاللہ دیکھیں گی آپ مجھے اسی طرح. ہاں جی انشاءاللہ انشاءاللہ. تھینک یو, بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے آپ سے بات کر کے. تھینک یو سو مچ. تو آپ کے گھر میں سوپ بنتا ہے؟ ہاتھ ہی نہیں دھویا. نہیں, ہم بناتے ہیں, باہر سے لے لیتے ہیں. ہیں باہر سے لے لیتے ہیں. بیٹا باہر سے نہ لو نا, گھر میں بناؤ تھوڑا سا مزیدار صاف ستھرا سوپ. باہر پتہ نہیں کیا ڈالتے ہیں اس میں. میں تو باہر کی کوئی چیز اب نہیں کھاتی. اب آپ کی ریسپی ٹرائی کریں گے نا؟ ضرور ضرور. بنا رہی ہیں گھر پہ بنائے چیزیں. دیکھیں آپ کی صحت کے ضامن جو ہے وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ 10 دن کپڑے نہیں چینج کرتے اور آپ کو پکا کے دے دیتے ہیں. سمجھے نا؟ صحیح بات. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کس طرح ان ہائیجینک طریقے سے بڑے بڑے ریسٹورنٹس کی میں بات کر رہی ہوں,
جہاں پہ یہ لوگ صفائی کا بالکل خیال نہیں رکھتے. ہاں جی بالکل ایسے جی ہی ہے. سو آج کے سوال کا ماشاء اللہ سے بہت اچھی کوکنگ کرتی ہیں. تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا. اس کی وجہ یہ کہ یہی شاید میرا راز ہے مینٹین رکھنے کا, کہ میں جو بھی چیز کھاتی ہوں میں خود دیکھتی ہوں, میں کسی کے اوپر ریلائی نہیں کرتی کھانے میں. جی تو یہ بتاؤ بیٹا, آپ آج کے سوال کا جواب لگتا ہے مجھے کہ اردو ہے. اردو زبان کا لفظ جو ہے وہ فارسی کا ہے, ٹرکش کا ہے, یا پھر عربی؟ فارسی کا ہوگا, فارسی کا ہوگا. اچھا آپ کس جگہ سے بول رہی ہیں؟ ہم فیصل آباد سے. فیصل آباد سے. اچھا تو آپ کون کون ہیں آپ کے گھر میں؟ جی آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ جی میرے 3 بچے ہیں. ماشاءاللہ. میرے میاں ہیں بس. تو بچے کتنے بڑے؟ ماشاءاللہ بچے بڑے ہیں. میری بڑی بیٹی جو 12 سال کی ہے, چھوٹی 10 سال کی ہے, اور بیٹا 8 سال کا ہے. چلو ویری نائس. تو ابھی ادھر ہی پہ ہے کہ آگے پلاننگ اور ہے؟ نہیں بس تینوں سیزیرین ہیں بس. تو اللہ کا ایسا شکر, اللہ نے سب کچھ دے دیا. انہی پہ توجہ دو, ان کو اچھی اچھی باتیں بتائیں, ان کو جی اچھی اچھی چیزیں بتائیں, گائیڈ کریں لائف میں. ٹھیک ہے نا؟ جی جی صحیح بات ہے. اور کوئی فرمائش آپ کی؟ اگلے ہفتے پوری کروں گی, کوشش کرتے ہیں. اچھا ایسے کریں آپ نا, اچار گوشت بنانا چاہیے. کیا؟ اچار گوشت. اچار گوشت. where's my میرا پیڈ کدھر گیا؟ کوئی چیز میری جگہ پہ آپ لوگ نہیں رکھتے جس پہ مجھے سخت نالا ہوں میں. یہ گلداد بھائی بہت میسی ہیں ویسے, he's very messy, سب چیزیں اکٹھی رکھ دیں گے. اچھا بتائیں شازیہ. جی اچار گوشت بنائیں. ٹھہرو بیٹا ایک سیکنڈ. شازیہ جی فیصل آباد. جی فیصل آباد اچار گوشت. ٹھیک ہے, جی اچار GOSHT گوشت. ٹھیک ہے, آپ کا میں نے لکھ لیا ہے. سو یہ بتائیں. اچھا ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ شازیہ, بہت بہت شکریہ آپ کی پیاری سی کال کا اور کمپلیمنٹس دینے کا. اوکے, سب سے پہلے ہم نے 2 جگ پانی ڈال دیے اس میں ہم ڈال دیں گے گوبھی کو, ایڈ کر دیں گے. گوبز از گون ان سائڈ. اور اب جو ہے اس میں ڈال دیں گے شملہ مرچ. ابھی نہیں ڈالنی آپ نے, شملہ بہت جلدی گلتی ہے. ابھی ہم صرف روٹ ویجیٹیبلز ڈال رہے ہیں جو کہ آلو ہیں اور ساتھ میں گاجر ہے. جو بند گوبھی اور شملہ مرچ ہے وہ بعد میں ڈلے گی, کیونکہ وہ بہت جلدی گل کے پھر وہ سوگی نہیں ہونا چاہیے, بڑے مزے کا سوپ ہونا چاہیے, تھوڑا سا کرنچی بھی ہو. اور یہ ہم نے گاجر اور یہ جو پھول گوبھی ہے یہ شامل کر دی ہے. اور مٹر, 1 کپ مٹر یہ میں اس میں ابھی ڈال رہی ہوں. مٹر ڈل گئے. اور کارن یعنی بھٹا جو ہوتا ہے اس کے دانے, یہ ہم نے 1 ڈال دی, یہ ڈال دیا. اب باقی چیزیں سائڈ پہ. اور 2 جو چکن کیوبز ہیں ان کو آپ نے تھوڑا سا کرش کر لینا ہے تاکہ وہ گھل جائیں اچھی طرح. یہ ہم نے اس میں شامل کر دی. اب یہ اپنا ایک علیحدہ سے جو ہے پک رہا ہے. اب دوسرے پین میں, اس والے پین میں کر لیتی ہوں, اس میں ہم قیمے کو تھوڑا سا کوک کر کے اس میں ڈالیں گے. ایسے ہی نہیں, کچا نہیں ڈالنا آپ نے, وہ پھر بہت ہی میسی ہوگا. اس میں صرف اگر آپ نے آلیو آئل ڈالنا ہے تو زیتون کا تیل ڈالیں جو پومیس آئل ہوتا ہے. میں اس میں 1 سے 2 ٹیبل سپون صرف ڈال رہی ہوں تاکہ جو چکن ہے وہ اچھی طریقے سے, پتھر جو بنی ہوئی ہے پتھر کی صنم ہو گئی ہے بیچاری, اس کو ہم نے ادھر ڈال دیا. اور اب میں اس پہ ڈھکنا لگا دوں گی. اس کی وجہ ہے کہ جب اس پہ اسٹیم لگے گی تو یہ زیادہ جلدی جو ہے وہ کوک ہوگی. اچھا ہیلو السلام علیکم. سلام, کیسی ہیں مکی خان؟ میں ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ خیریت سے ہوں, آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا فضل, بالکل ٹھیک ٹھاک, تھینک یو. مجھے پہچانا, میں فاطمہ بھکر سے بات کر رہی ہوں. فاطمہ فرام بھکر, کیسی ہو فاطمہ؟ خیریت سے ہو؟ جی واٹس آپ اپ بہت ود پیاری یو؟ لگ رہی ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آج میں نے میک اپ کم کیا تھوڑا. پھر بھی پیاری لگ رہی ہیں. آج کیا پک رہا ہے؟ مسئلہ ہے آج, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے آج. میں نے کہا آج کیا پک رہا ہے, آپ کیا پکا رہی ہیں؟ اچھا آج بن رہا ہے مکس چکن ویجیٹیبل سوپ. اچھا جی. تو یہ آپ نے, کیونکہ سردیاں آ گئی ہیں تو اب ذرا سوپ شوپ پئیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا.
जी आज का सवाल है कोई? बिल्कुल आज का सवाल है कि उर्दू जबान जो है वो किस जबान का लफ्ज है? फारसी का, उर्दू किस जबान का लफ्ज है? फारसी, अरबी या फिर टर्किश? अरबी। अरबी का है? जी आयशो है? जी जी। अच्छा आज मुझसे फातिमा इंग्लिश में बात करो, आज मेरे पे इंग्लिश भूत सवार है। कह रहा हूं, चलो मुझे इंग्लिश बस गुजारे की आती है। कड़ी बात। आज क्या क्या इंग्लिश में क्या आता है बताओ, क्या आता है बताओ जल्दी। यही 4-5 लफ्ज आते हैं, हो आर यू या फिर फाइन ऐसे। क्या 4-5 लफ्ज कौन से? जी 4-5 लफ्ज कौन से? यही जो हो आर यू कहते हैं या फिर Who are you? फाइन फाइन। जी हु नहीं, हाउ आर यू। जी जी हु आर यू का तो मतलब है कौन हो तुम। हाउ आर यू बोलो, बोलो मेरे साथ बोलो, फिर मैं आगे से जवाब दूंगी। आप पूछे मुझसे हाउ आर यू मिशी। हाउ आर यू मिशी? आई एम फाइन थैंक यू। सो मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही थी और मेरे पास बैलेंस नहीं था, तो इधर हमारे बैलेंस भी दूर से करवाना पड़ता है, मैं आपसे बात भी नहीं कर सकती। सो थैंक यू सो मच फातिमा। अपना कोई जल्दी से बता दो बैलेंस खत्म होने से पहले के कोई फरमाइश है? जी आप जो भी पकाती है अच्छा पकाती हैं, सब अच्छा है। मुझे अच्छा। सब अच्छा लगता है जब आप बनाती हैं। Thank you so much. So nice of you, Fatma. You're such a lovely person, you know. I love you so much and I miss you so much. I love you All too time. too much. I love and I miss you too much. बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका प्यार। हाँ जी, मेरे को अम्मी अब्बा जो है वो ग्रीस या वहाँ से ताल्लुक नहीं, लेकिन हाँ इंग्लिश जो है वो बोलनी पड़ जाती है तो बोल लेते हैं, वरना उर्दू भी। अल्लाह बख्शे मेरे अब्बा ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से डबल एमए किया था ज्योग्राफी में, सोचें। हाय हाय हाय, तभी हमारे घर में बचपन से नेशनल ज्योग्राफिक की मैगजीन आती थी, और फिर आप देखें कि उसका चैनल बन चुका है नेशनल ज्योग्राफिक का, ये देखें। अच्छा जी, हमने हरी मिर्च का एक इसमें टिज्जू सा डालना है। टिज्जू इसलिए डालना है ताकि थोड़ी गर्मी पैदा हो। वैसे तो गर्मी काफ़ी पैदा है लोगों में, लेकिन इस मिर्च से कुछ ज़्यादा इसका मज़ा आएगा। ये हमने एक हरी मिर्च भी बीच में डाल दी है ना ज़रा। अच्छा, इसका जो एक ज़बरदस्त सा एक जो इंग्रेडिएंट है ना, दैट्स माइंड ब्लोइंग, वो चिली फ्लेक्स। आपने ज़्यादा नहीं डालने, ये हीट, द हीट इज ऑन, उसकी वजह से ये हम इसमें ऐसे कर देंगे ताकि इसमें एक फायर क्रिएट हो। यू नो फायर नाज़रीन, आग दे दे आग ले ले, आग से है जिंदगी, आहा आग इसमें बनेगी। अच्छा जी, चमचा चला लें अब इसमें। ओ कीमा, कीमा जो है इसको अब हम ये देखें, अच्छी क्वालिटी का कीमा लेंगे चिकन वाला, तो बस इसको हमने अच्छी तरह कुक करना है। जब ये सेमी कुक हो जाएगा, मतलब बिल्कुल इसकी जो लाल लाल इसकी जो कलर है वो वाइट में तब्दील हो जाएगा, उस वक्त हम इसको डाल देंगे अपने ब्रॉथ के अंदर, यानी अपने सूप के उसमें। इसको दोबारा से कवर कर देते हैं, और इधर जो कटा हुआ ये है, भूल ही गई ना जी, लहसुन, लहसुन कटा हुआ जो है उसको भी हमने इसी ब्रॉथ में शामिल कर दिया। अब आपने इसको अच्छी तरह चम्मच चला, देखें कलर इसका चेंजिंग हो रहा है, चेंजिंग कलर। जिस तरह लोगों के कलर चेंज हो रहे हैं, सूप का भी कलर चेंज हो रहा है। इस मोमेंट पे मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा सिरका, ताकि फ्लेवर अभी से इन्हेंस होना शुरू हो जाए। 1 से 2 टेबल स्पून, ठीक है, क्योंकि ब्लैंड सूप पीने का मज़ा नहीं आएगा। सोया सॉस 2 टेबल स्पून, और चिली सॉस जो है वो भी 2 टेबल स्पून। मज़ेदार, आय हाय, ऐसा कि रॉकेट बन के सारे ऊपर जाएंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कपस की तीलियां रंगीन क्यों है, कपस की तीलियां रंगीन क्यों है, कहाँ पे ला के छोड़ा है किसी ने, कहाँ पे ला के छोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने,
دل امید توڑا اے کسی نے، دل امید توڑا اے کسی نے، کہاں پہ لا کے چھوڑا ہے کسی نے، کہاں پہ لا کے چھوڑا ہے کسی نے۔ السلام علیکم۔ السلام، دعا کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ نے پوچھا ہی نہیں، میں خیریت سے ہوں۔ مجھے آج 12-13 دن ہو گئے، کراچی آئی ہوں 5 سال کے بعد۔ کراچی آئی ہوئی ہیں؟ ہاں جی، 5 سال کے بعد آئی ہوں۔ یہ تو زیادہ عرصہ ہوا نہیں ہے ویسے۔ نہیں، 5 سال تھوڑا عرصہ ہوتا ہے یار، بہت ہوتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، یہ تو ہے۔ تو کیسی ہیں آپ؟ اصل ٹھیک میں- ٹھاک ہے؟ ہاں اللہ کا شکر۔ اصل میں امی کو ادھر ہی بلا لیا تھا نا، تو پھر ادھر 1 سال رکھا تھا، بیمار تھی ہاں۔ تو ان کی پھر ڈیتھ ہو گئی۔ اوہو۔ تو پھر میں کراچی، میں نے کہا بھائی ہیں وہ خود ہی ملنے آ جاتے تھے لاہور، ہاں۔ اس لیے میں نہیں آئی۔ 2 بھائی ہیں، آئی ہیو 2 brothers۔ 2 brothers، ماشاء اللہ، ویری سویٹ 2 brothers۔ ماشاء اللہ Only۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ تو زبردست ہے۔ تو کیسا ابھی آپ کا ٹرپ ہے کراچی کا؟ ہاں بڑا زبردست ہے، ساری فرینڈز آ رہی ہیں ملنے، آدھی مل چکی ہیں، آدھی رہتی ہیں ابھی۔ اچھا ابھی رہتی ہے تو ہاں، کیا ابھی کہاں رہتی گئی؟ ہے۔ نئی نئی جگہ اب آپ تو بن گئی ہیں کراچی میں۔ کہیں نہیں گئی، میں گھر میں ہی ہوں، سارے آئے ہیں، بس شاپنگ سینٹر گئی تھی خالی۔ شاپنگ کہاں کرنے گئی؟ شاپنگ کرنے گئی تھی، امتیاز گئے تھے، اور اپنے گھر کے پاس جو ہماری بازار ہے وہاں گئی تھی۔ ابھی آپ کس ایریا میں ٹھہری ہوئی ہیں؟ انڈسٹریل ایریا۔ ہیں؟ انڈسٹریل ایریا، کرنگی؟ جی جی۔ اچھا اچھا اچھا، ہاں وہاں سے تو وہ جو مائی کلاچی بائی پاس ہے اس سے پہلے وہ امتیاز ہے نا کھونے میں۔ اچھا اچھا اچھا، تو زبردست ہے۔ اصل میں نا میں نے یہاں K2 چینل بھی بہت کم دیکھا ہے، کیونکہ میرے روم میں نہیں تھی یہ سہولت میسر، تو بھائی یہاں ہوتے ہیں، بھائی کے روم میں ہوتی ہے، تو وہ جب آفس جاتے ہیں اس کے بعد میں لگاتی ہوئی۔ اچھا اچھا اچھا، تو کیسی ہیں دعا؟ کیا ماشاءاللہ آپ پہلے سے ساؤنڈ اچھا کر رہی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، مشی اب اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں، اور اتنی پرانی یادیں تازہ ہو رہی ہیں، لیکن بس تھوڑی دکھی ہوں، جہاں میری امی لیٹتی تھی وہاں آ کے میں بیٹھتی ہوں تو رونا آتا ہے۔ اوہ سو سوری۔ بس اور فرینڈ آ جاتی ہوں، ان سے بہت مل کے خوش ہوتی ہوں بچپن کی، اور گلی محلے کے بچے بڑے بڑے سب لوگ اتنے آ رہے ہیں، مجھے اتنا پیار دے رہے ہیں، یار اتنے عرصے بعد آئی ہو تم، دعا تمہارے لیے تو گلی کا بچہ اداس ہو جاتا ہے سب۔ اب پیچھے لاہور والے اداس ہوئے ہیں سارے، میرے گھر والے۔ جی چلیں، بہت اچھا ہے۔ مجھے لوگ کو بٹھا دیا تھا نا وہاں سے، ٹرین میں بٹھا دیا تھا بھائیوں نے، وہ بچوں نے، اور ادھر سے میرے بھائیوں نے سکھا دیا تھا مجھے۔ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو بلند درجات دے اور آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اسی طرح جو ہے خوش رہیں۔ اور یہ سبلنگ کے اور آپ کے جو والدین ہیں ان کا تو مطلب کوئی ریپلیسمنٹ ہوتا نہیں ہے کبھی۔ سو آئی ہوپ آپ اچھا فیل کر رہی ہیں کراچی آگے۔ بہت شکریہ آپ کی پیاری سی کال کا۔ ناظرین، میں نے دعا سے جو کہ لاہور میں ہوتی ہے آج کے کراچی وزٹ کری، ان سے بات کرتے میں جو چکن ہے وہ دیکھ لیا آپ، اس طرح تھوڑا سا ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا آپ کو بریک کرنا پڑتا ہے۔ اسی میں تھوڑا سا حسب ذائقہ نمک شامل کر رہی ہوں، اور کٹی ہوئی کالی مرچ ہم ڈالیں گے کیونکہ گلے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، یہ ہم نے ڈالی۔ اور اس میں تھوڑا سا میں یہ جو چلی سوس ہے یہ ایڈ کر رہی ہوں، تاکہ جب یہ سوپ میں ایڈ ہوگا تو اور زیادہ مزہ کرے گا۔ آپ نے تھوڑا سا اور اس کو بالکل موٹے موٹے جو پیس ہیں ان کو آپ نے باریک کر لینا ہے، بیکاز ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں سوپ میں، تو سوپ میں موٹے موٹے پیس نہیں ہونے چاہیے۔ بے شک آپ کو اگر چکن کا نہیں تو بیف کا قیمہ 1 پاؤ ڈال سکتے ہیں، یا مٹن کا ڈال سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ کچھ نہیں ویجیٹیرین ہیں تو کچھ بھی نہ ڈالیں، تو یہ زبردست سوپ ویسے بھی بہت مزے کا ہوگا۔ اچھا جی، ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں، اس کے بعد یہ آلموسٹ پک گیا، یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک، کون بات کر رہی ہیں؟ رمائسہ لاہور سے۔ رمیسا فرام لاہور۔ کیسی ہے رمیسا آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی، آپ کیسی ہیں؟ معاف کیجیے گا، بالکل خیریت، تھینک یو سو مچ۔ آپ کی شو مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ اچھا تھینک یو، سو کائنڈ آف یو۔ آپ بہت کیوٹ ہو۔ او کبھی کبھی ہوتی ہوں، کبھی کبھی۔ نہیں،
आप जब खाना पकाती है ना तो आप कॉमेडी जो कर जाती है वो हमें बहुत अच्छी लगती है। अच्छा शुक्रिया, थैंक यू जी, आपको। आपने ड्रेस भी बहुत प्यारा पहना है। अच्छा थैंक यू रुमैसा। आप लाहौर में रहती हैं बट मुझे लगता है आपका ताल्लुक केपी से है। हाँ मैं पठान हूँ। पठान है माशा। किस जगह के? कोहाट से। कोहाट से। कोहाट से बहुत आगे जाएं तो एक जगह है ना जहाँ पे पेशावरी चप्पल बहुत मशहूर है, लाची। हाँ जी है ना? जी, वो आपने खाए हैं? मैं अपने अल्लाह बख्शे भाई के साथ, मम्मी मैं और भाई बचपन में हम लोग बाय रोड गए थे, तो दर्रा आदम खेल से हम लोग गए थे सीधा कोहाट और फिर कोहाट से आगे लाची गए थे। मम्मी ने, मैंने और मेरे भाई ने, हम सब ने वो चप्पल खरीदी थी, पेशावरी चप्पल वहाँ से। अच्छा, हाँ कैसी लगी आपको वो जगह? बहुत प्यारी, कुछ और ही दुनिया है वो तो। अच्छा हाँ वाकई में। तो अच्छा ये बताएं कि आज के सवाल का जवाब देंगी? हाँ बताएं। आज का सवाल है कि उर्दू किस जबान का लफ्ज है, फारसी, अरबी या फिर टर्किश? अरबी। अरबी क्या है? जी अरबिया। ओके ठीक है। हाँ आपकी जी। कोई फरमाइश? मेरी एक फरमाइश है। बताएं। आप जो है ना बीटीएस का सॉन्ग चला दे अपने प्रोग्राम पर। किसका सॉन्ग? बीटीएस का। घिसिएट? कौन? बीटीएस का कोरियन बैंड। बीटीएस, वो जो कोरियन बैंड है। जी ये आप लोगों को क्यों पसंद है इतना, मुझे बताओ। बीटीएस जो है बस अच्छा लगता है। अच्छा लगता है रुमैसा। चलो अगले हफ्ते आपके लिए हम लोग बीटीएस का सॉन्ग चलाते हैं। ठीक है, थैंक यू। ये मुझे बताओ एक सेकंड रुमैसा, कोई अभी कोरियन सिंगर जो है उसकी डेथ भी हुई है ना? हाँ जी, डेथ हो गई है। वो बीटीएस का सिंगर था? नहीं नहीं, वो कोई और है। वो कोई और है। ओके, रुमैसा फ्रॉम लाहौर। ठीक है, जी। आपके लिए चलाएंगे इंशाल्लाह बीटीएस। ठीक ठीक है है। रुमैसा, ठीक थैंक यू ठीक है, सो मच। थैंक यू। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, बहुत शुक्रिया। जी रुमैसा की कॉल। बीटीएस आज के ये कोरियन बैंड्स बड़े इन है इस वक्त। आई हैव टू हियर देम कि ये क्या इतना खास है। देख ले नाज़रीन, हमारा कीमा तैयार है सूप में जाने के लिए। जिस तरह लोग जो है दूसरों के घरों में जाने के लिए तैयार है, ये भी तैयार है। ये हमने कीमा जो है इसको अच्छी तरह डाल दिया सूप में। ठीक है, उसके बाद अब हम इसमें बंद गोभी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंद गोभी चली गई और शिमला भी चली गई। शिमला पहाड़ी, अच्छा जी शिमला भी चली गई। अब आपने इसको अच्छी तरह, ये देखें क्या सूप की शक्ल आ रही है। आहा आहा हो गया है। और ये जो एग नूडल्स हैं इनको आपने थोड़ा तोड़ लेना है। जिन्होंने नहीं तोड़ना, जो कि वैसे स्लर्प करके खाते हैं, वो ना तोड़ें, क्योंकि इधर ये हमने इनमें डाल दिया। ये लुक एट दिस सूप नाज़रीन, आप लोग डेफिनेटली ये सूप ट्राई करें। कॉर्न सूप और वो जो आप बोर सूप बनाते हैं वो ना बनाएं। अब हमने सिर्फ ये करना है, अब ये थोड़ी देर पकेगा। ये आपने ये देखें, लुक एट दिस सूप, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस सूप। अब इसके हमने दरमियानी आंच करके ये सिमर करेगा। जितना सिमर करेगा उतना मज़ा आएगा। अंडे जो हैं ये काट के जो मैंने रखे, ये जब आप सर्व करेंगे तो एक अंडा आपने जो बॉईल किया हुआ है, जो एक को 2 कर लिए हैं, ये हम उसमें सर्विंग के टाइम करेंगे। और इसमें जब ये ऑलमोस्ट पकने के करीब होगा तो फिर हम इसमें डाल देंगे ये, जब चीज़ें सारी गल जाएंगी तो कॉर्नफ्लावर से इसको थोड़ा सा थिक करेंगे। जिन्होंने थिक नहीं करना वो इसको वैसे भी पी सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो चम्मच में बार बार नहीं आएगा तो इसलिए थोड़ा थिक करना ज़रूरी है। तो आज का सूप इज़ गोइंग टू बी रेडी इन अ जिफी। तो अब चलते हैं। ओह माय गॉड, गाना सुनते हैं नाज़रीन चल के, हर लहज़ा मोमिन, और उसके बाद चले जाएंगे ब्रेक पे, सॉरी वक्फे पे जाएंगे, वक्फा बराए इश्तिहारात, और उसके बाद वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। और इनके बारे में ख़ास ये चीज़ है कि ये फिज़िकल स्ट्रेंथ ट्रेनर है फॉर द डिसेबल्ड, विच इज़, मैं कहती हूँ कि इससे ज़बरदस्त बात को है नहीं कि हम लोग समझते हैं कि जो लोग थोड़े से माजूर होते हैं, किसी वजह से भी उनके जिस्म में माजूरी होती है,
تو اس کی بھی اسٹرینتھ ٹریننگ جو ہے اس کے کورسز ہوتے ہیں اور اس میں آپ ماسٹرز کر سکتے ہیں. تو آج مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ تشریف لائی ہیں وقت نکال کے. میرے ساتھ موجود ہے محسنہ ظفر محمود صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک, آپ ٹھیک ہیں؟ بس ویلکم ویلکم آن دا شو. تھینک یو سو مچ. کیسی ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. پہنچ گئی ہیں آپ خیریت سے؟ خیریت سے ہاں الحمدللہ, آج تو پہنچ گئی. اب واپسی کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے مجھے. آدھے مجھے بھی واپسی پہ نا کچھ ہو رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے پیٹرول کتنا مہنگا ہو چکا ہے. ایسا ہی ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے, یہ آپ نے ایک اتنا کوئی غضب کا آپ کام کر رہی ہیں وچ از ویری کہتے ہیں ڈیڈیکیشن سے بھرپور ہے, جو فزیکل اسٹرینتھ ٹریننگ فار دا ڈسیبلڈ. تو اس کا کوئی آپ کا انسٹیٹیوٹ ہے یا آپ پرسنلائزڈ کرتی ہیں؟ نہیں, یہ اب ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں کروایا جا رہی ہے, اسٹڈی کروائی جا رہی ہے. اور اسپیسیفکلی یہ ہوتی ہے گریجویشن ہوتی ہے فرسٹ, اس پہلے ہوتی ہے فزیکل ایجوکیشن میں گریجویشن آپ کو کرنی پڑتی ہے. اس میں ڈفرینٹ سبجیکٹس ہوتے ہیں, ماڈیولز ہوتے ہیں آپ کے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو پھر فوکس آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ آپ کس چیز پہ فوکس کرنا چاہتے ہو. آپ فزیشین جو آپ کا ایک کورس ہوتا ہے فزیکل تھراپی, اس پہ آپ فوکس کرنا چاہتے ہو. ایک تو فزیکل تھراپی بالکل ایک الگ چیز بھی ہے, اس کا بھی ایک ہوتا ہے گریجویشن, اس میں بھی ہے. لیکن فزیو تھراپی ایگزیکٹلی ڈی پی ٹی جس کو ہم بولتے ہیں. تو لیکن زیادہ تر ہمارا پاکستان میں تو ڈی پی ٹی ہی آگے کیا جا رہا ہے. اس چیز کو لوگ نہیں دیکھتے, جو کہ یہ غلط ہے. مطلب ہمیں یہ چیز نہیں کرنی چاہیے اوبویسلی, کہ یہ چیز اگر ہم دیکھیں تو زیادہ اس وقت ان ہوئی ہے, بیکاز ڈسیبلڈ لوگ بہت ہیں اس دنیا میں ہیں اوبویسلی, پاکستان میں نہیں ہیں خالی, پوری دنیا میں ہیں. تو یہ انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں ڈفرینٹ, اور میں نے جو کیا ہے وہ سرحد یونیورسٹی پشاور سے ایفیلیٹڈ انسٹیٹیوٹ ہے, وہاں سے میں نے کیا. اور اب ماشاء اللہ ڈوئنگ ایم ایس سی ان اسپورٹس سائنسز اینڈ فزیکل ایجوکیشن. تو ابھی 3rd سیمسٹر میرا اسٹارٹ ہونے والا ہے, تو انشاءاللہ ہوپ سو اچھا چلا جائے. نہیں یہ بڑی ایسی بات ہے کہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ جی ڈاکٹر ہی بننا ہے. آئی تھنک شکر الحمدللہ آپ نے مجھے کہنا بلیس یو. اس کی وجہ تھینک یو بہت شکریہ. اس کی ایک وجہ ہے کہ کیوں آپ کہتے ہیں کہ 1 سیکنڈ کے لیے آپ کا سارا پورا جو باڈی کا سسٹم ہے وہ رک جاتا ہے, اور رکنے کے بعد دوبارہ آپ کو نئی زندگی ملتی ہے چھینک کے بعد. یہ ایکچولی کالی مرچ کا کمال ہے. سو کمنگ بیک ٹو فزیکل فزیو تھراپی, جس طرح دیکھیں آپ تو ڈسیبلڈ کے لیے کریں, میں جنرلی جو لوگ ہیں کتنی ضروری ہوتی ہے اگر کوئی کافی عرصے سے تھوڑا بیمار ہے اور وہ بیڈ ریڈن ہے, تو اس کے لیے فزیو تھراپی کتنی ضروری ہے اور کیا اس سے بہت فرق پڑتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اینڈ فزیو تھراپی تو بہت, میں کہتی ہوں لائک بہت ہی زیادہ ضروری ہے اس چیز کے لیے. لازمی نہیں ہے کہ بیڈ ریڈن جو لوگ ہیں وہ تو خیر مسٹ کرتے ہی کرتے ہیں, لیکن ہم عام نارمل لوگوں کے لیے بھی فزیو تھراپی بہت ضروری ہے, بیکاز ہمارے مسل سٹفنس ہو جاتی ہے, مسل اسپازم ہو جاتا ہے جب, تو وہ چیز میڈیسن سے تو صرف پین کم ہوگی آپ کی. لائک اگر ہم پین کلر لیتے ہیں تو میڈیسن سے تو صرف پین کم ہوتی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ہم اگر فار ایگزامپل ہماری گردن میں درد ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, نیک پین ہے ہمیں, ہم اب گردن موڑ نہیں پا رہے, درد ہو رہا ہے, میڈیسن لیں گے ٹھیک ہو جائے گا. پرابلم تو یہ کہ ہم موڑ نہیں پا رہے, موڑ کیوں نہیں رہے, یہ پوائنٹ ہے نا ہمارا. تو ڈفرینٹ ایکسرسائزز ہوتی ہیں, پراپر ان کا ایک پلان کیا جاتا ہے. فزیو تھراپی ہوتی ہے, کچھ لوگ وداؤٹ مشینز ہماری فزیو تھراپی ہوتی ہے, اور مشینز کے ساتھ بھی ہوتی ہے. فزیو تھراپی صرف ایک طرح کی نہیں ہوتی, ڈفرینٹ ٹائپس کی ہوتی ہے. ریلیکسیشن تھراپی بھی ہوتی ہے, مساج تھراپی بھی ہوتی ہے, ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو اس میں دیکھا جاتا ہے کس کو کیا چیز ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اور جس طرح سے میں کرتی ہوں آفٹر سرجری پیشنٹ کو جو میں ٹریٹ کرتی ہوں, اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ سرجری والے پیشنٹس پہ تو بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے ہمارا, اور اسپیشلی اس چیز پہ فوکس ہوتا ہے کہ آیا کہ کسی کی باڈی میں کوئی پلانٹیشن تو نہیں ہوئی ہوئی. سرجری کے بعد پلانٹیشن ہوتی ہیں, راڈ ڈلتے ہیں, ڈفرینٹ جو چیزیں ہوتی ہیں, بازو ٹوٹ جائے, ٹانگ ٹوٹ جائے, تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز پہلے انسرٹ ہوئی ہوئی ہے, تو پھر ہم لوگ مشینز نہیں لگاتے, پھر ہم ٹوٹلی وداؤٹ مشینز ہم اس کی فزیو تھراپی کرتے ہیں. اور وہ بھی ڈفرینٹ ایکسرسائزز کرتے ہیں. پہلے ہم اس کو ریلیکس کرتے ہیں, مسلس کو ہم جو ہے وہ بالکل سکون دیتے ہیں, اس کے بعد ہم فزیو تھراپی اس کی اسٹارٹ کرتے ہیں. مسلس کو ہم لوگ ریلیکسیشن مسٹ ہوتی ہے, کیونکہ آپ لوگوں کی ڈیفینیٹلی سرجری کے بعد بلڈ لاس ہوتا ہے, اتنا ایشو ہوتا ہے آپ کا,
تو آپ کی جو رگیں ہوتی ہیں وہ اسٹف ہو جاتی ہیں, سخت ہوئی ہوئی ہوتی ہیں, تو اس کو موومنٹ دینے کے لیے پہلے ہمیں ان کو ریلیکس کرنا پڑتا ہے, سافٹ کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد ہمیں ایکسرسائز پراپر کرنی پڑتی ہے. اوکے, زبردست. ناظرین, آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو 05141023557 پہ آپ کال کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ کالر بھی, ہم کو بھی شامل کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم جی. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بول رہی ہیں؟ میں فرزانہ بول رہی ہوں. آپ میٹھی خان ہیں؟ جی جی. میں آپ کا شو روزانہ دیکھتی ہوں. اچھا بہت اچھا ہے آپ کا شو. اچھا, فرزانہ کس جگہ سے بول رہی ہیں آپ؟ میں درگئی سے بول رہی ہوں. کہاں سے؟ درگئی سے. درگئی سے. درگئی سے. درگئی کس جگہ پہ ہے؟ ادھر ایک علاقہ ہے نا, ملاکنڈ سے نزدیک ہے درگئی. ملاکنڈ سے بالکل قریب ہے. واو, زبردست. تو کیسی ہیں آپ؟ آپ؟ بہت پیاری لگتی ہے آج. شکریہ فرزانہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. تو کوئی آپ نے ریسیپی ٹرائی کی؟ ہاں بہت. نہیں, مجھے نہیں آتی ریسیپی. بیٹا جو سکھا رہی ہوں امی کو بولنا وہ بنائیں آپ کے لیے سردی میں. مجھے بریانی نہیں آتی نا. بریانی آتی ہے؟ چلو شکر ہے, تو مشکل چیز تو آتی ہے آپ کو. تو اور کچھ کہنا, آج کے سوال کا جواب دینا چاہیں گی؟ نہیں, آج کا سوال تو میں نے سنا ہی نہیں ہے. میں سناتی ہوں آپ کو کہ اردو کس زبان کا لفظ ہے, فارسی کا, عربی کا یا ترکی زبان کا؟ چلو, درگئی سے پیاری سی فرزانہ نے کال ڈراپ ہو گئی. بہت شکریہ پیاری سی کال کرنے کا. کمنگ بیک ٹو فزیو تھراپی. اچھا, جو بلکہ میں آپ سے سوال پوچھتی ہوں, آپ ضرور بتائیں. آپ کے لیے آج بہترین قسم کا سوپ بن رہا ہے, جس میں اب مجھے تھوڑی سی اس کو تھک کرنا ہے کیونکہ آلموسٹ بن گیا ہے. اس کے اندر اب ہم نے ڈالنا ہے کارن فلاور تھوڑا مکس کر کے. تو ادھر سے ہی ڈال کے, بلکہ میں آپ سے سوال ادھر سے ہی کرتی ہوں تاکہ. کوکنگ کا شوق ہے آپ کو فرزانہ؟ اچھا سوری. That's okay. ہاں, کوکنگ کا شوق تو مجھے ہے. کیا اچھا بناتی ہیں؟ ابھی ویسے میری مدر دیکھ رہی ہیں میرا یہ شو, تو ان کو تو میں جھوٹ کچھ بول ہی نہیں سکتی یہاں پہ ابھی. زیادہ تر وہی بناتی ہیں؟ نہیں, ہاں زیادہ تو ڈیفینیٹلی مدر ہی بناتی ہیں, لیکن میں جو اچھی چیز بناتی ہوں وہ پراٹھے اور روٹیاں تو ماشاءاللہ سے میری صحیح گول صحیح والی گول. یہ ایسی ٹیڑھی ہو گئی تو مطلب یہ کہ نہیں واقعی میں گول ہے, پھر رات کو بنا کر آ رہی ہوں. اچھا, ویری نائس. آپ کی والدہ دیکھ رہی ہیں شو؟ ہاں جی. اچھا, ان سے وہ کیا اچھا بناتی ہیں؟ ان کی تو خیر نو ڈاؤٹ ہر چیز ہی بہت اچھا بناتی ہیں, لیکن جو پرسنلی میری فیوریٹ ہے وہ سویٹ ڈش میں ان کے شاہی ٹکڑے. اور وہ لٹرلی ابھی 2 سال ہو گئے میں نے نہیں کھائے, ان کے ہاتھ کے بالکل بھی نہیں کھائے. کیوں؟ بس وہ ان کی طبیعت ہی کچھ اس طرح سے, کووڈ اٹیک, پھر ٹائیفائڈ, پھر ڈینگی ابھی ریسنٹلی ان کو ہوا ہے, تو ان کی ابھی اتنی ہیلتھ اتنا نہیں کرتی, لیکن پھر بھی ماشاءاللہ سے صحیح وہ کر لیتی ہیں. ہاں, شاہی ٹکڑے نہیں بنائے جو کہ میری شکایت ہے. شاہی ٹکڑے تو میں ایسی سویٹ ڈش ہے ایسے ہی نہیں کہتے شاہی ٹکڑے. تو آنٹی جلدی سے جلدی صحت یاب ہو اور شاہی ٹکڑے بنا کے آپ کھلائیں انشاءاللہ, آمین. اچھا ناظرین, ایک سیکنڈ میں آپ کا لے رہی ہوں, اس کے بعد میں آپ کے پاس, تاکہ مکس نہ ہو سارا کچھ. یہ دیکھ لیں, سوپ از ریڈی. اس نے کلر بھی چینج ہو گیا. کوئی اگر آؤ ریمٹی کم آن ہیئر, یہ دیکھیں بالکل زبردست ہو گیا ہے. اس کے اندر اب ہم کارن فلاور ڈالیں گے 2 سے 3 ٹیبل سپون کا بنا ہوا, اور آپ نے تیز اس کو ہل جل کر دیں. اس کی اس میں بھی ڈال دیتے ہیں اور اس میں سے نکال لیتے ہیں. اوکے, اب آپ نے تیز اس کو تھوڑی سی آنچ تیز کریں گے, بلکہ آج آپ کو میں کھلاؤں گی, آپ بتانا کیسا بنا ہے. اچھا جی, یہ دیکھیں, اس کو آپ نے ساتھ اس طرح مکس کرتے جانا ہے, تاکہ میں نے بہت کم ڈالا ہے کیونکہ بہت زیادہ تھک نہیں مجھے چاہیے. جس طرح چکن کارن سوپ ہوتا ہے, اتنی تھکنس ہو کہ بس آپ آرام سے پی سکیں. یہ دیکھ لیں, بہت زبردست. مٹر گل گئے, اس کا مطلب یہ بن چکا ہے. اب تھوڑا سا بوائل ہو. اچھا ہاں, ایک جو سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے جو سیشن ہوتا ہے, فرض کریں کوئی جو ڈسیبل بچہ ہے یا انسان ہے, اس کی اسٹرینتھ ٹریننگ ہے, تو کتنے عرصے کنٹینیوسلی, کیا 5 days a week کریں گی آپ, یا 3 days a week کریں گی, یا کیا اس کی ٹائم ٹیبل بنائیں گی کہ تاکہ اس کا اثر اس کو جلدی ہو؟ پہلے تو ہم لوگ یہ چیک کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہم نے 7 days تو کرنا ہی کرنا ہے. تو اگر اس کی کنڈیشن خراب ہے تو
कंडीशन खराब है तो वो तो टाइम लेता है Okay. और वो इतनी जल्दी नहीं ठीक होता. एंड फर्स्टली हम लोग जब स्टार्टिंग करते हैं तो स्टार्टिंग तो मस्ट हमारी 7 डेज होती है 7 days. जी, और 7 डेज में हम ये देखते हैं फिर अगर बच्चे को या इंसान है कोई भी अगर उसको फर्क पड़ रहा है तो फिर हम 7 डेज और एक्सटेंड करते हैं. 14 डेज हमारा एक टाइम पीरियड ऐसा होता है जिसमें हमें रिकवरी समझ आ रही है कि हो रही है नहीं हो रही है. Okay. उसके बाद ये फिर डिपेंड करता है कि उसकी सिचुएशन क्या है. तो फिर तो कुछ लोग जो हैं वो साल भी आते हैं. Okay. बच्चे स्पेशली साल. जो बाय बर्थ जिनका इशू होता है वो साल भी कुछ बच्चे आ रहे होते हैं. और हमारे भी रिसेंटली जहाँ मैंने ट्रेनिंग की है वहाँ पे 2 बच्चे ऐसे थे, मेरी सीनियर हैं एक, उनके पास आ रहे थे. तो अच्छा. वो उनके तकरीबन 1.5 साल से वो बच्चा उनके पास आ रहा है और माशाल्लाह अभी उसकी रिकवरी हो रही है कि उसके पाँव पहले मुड़े हुए थे एंड अभी उसका ये है कि उसके पाँव सीधे हैं और माशाल्लाह से वो चल भी नॉर्मली रहा है, अब उसके तरफ नॉर्मल वे में आ रहा है. Okay. तो ये डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है, क्रॉनिक है, एक्यूट है, मॉडरेट है, माइल्ड है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे. Okay. तो अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा चीज आपकी बॉडी में जैसे इंसर्ट हुई हुई है अभी, लाइक अगर किसी का बाजू फ्रैक्चर है तो बाजू में रॉड डला हुआ है, ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि उसकी अगर ठीक है, हीलिंग हो रही है तो ठीक है, लाइक कोई इशू नहीं है. अगर इशू क्रिएट कर रहा है रॉड उसके बाजू के अंदर, ठीक है, तो हम लोग फिजियो तो कहीं नहीं करें, फिजियो को तो छेड़ेंगे भी नहीं, फिजियो तो मस्ट करनी ही करनी है, ठीक है. लेकिन उसका इशू ये होगा कि अगर उसको रॉड तंग कर रहा है तो डेफिनेटली वो मूवमेंट में भी इशू क्रिएट करेगा. Okay. तो फिर हम लोग रॉड को फिर रिमूव करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स होते हैं वो अपने उसके मुताबिक चेक करते हैं, देखते हैं कि अब इसको क्या ज़रूरत है क्या नहीं. उसके बाद फिर वो हमें रेफर करते हैं कि आप फिजियो इनकी स्टार्ट करें, इनकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करें, एक्सरसाइज स्टार्ट करें. ठीक है. तो अभी रिसेंटली एक पेशेंट है, होल्ड दैट थॉट. एक हमारे साथ कॉलर भी हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. निशी अलवीना बोल रही हूँ. अलवीना जी, अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? निशी, मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज में कोई फर्क है कि एक चीज है? फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज 2 डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन अभी आपसे पूछ लेती हूँ, उनसे पूछती हूँ अलवीना जी. और आप सुनाएं, ठीक है? मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक है. सवाल का जवाब है पर्शियन मतलब फारसी जबान का लफ्ज है उर्दू. हाँ जी. और आप आज बहुत प्यारी लग रही हैं. लगता है कि चादर के पीस काट के तो आपने वो जो गले में पहना हुआ है वो बनाया हुआ है. देखिए, हालांकि ये मैंने कराची से लिया था और ये मेरी दोस्त ने पिछले साल गिफ्ट दिया था. सोचे माशाल्लाह, आज बहुत प्यारी लग रही कैसे मिल गए दोनों. और निशी, कल निदा ने ना आलू की भुजिया आपकी पीछे से ढूंढा और बनाई कल. उसके बाद मियाँ के दोस्तों का वो था, नाश्ता था. अच्छा. तो उसने भुजिया, आलू की भुजिया बनाई, बहुत पसंद की सबने. अच्छा, उनके दोस्तों ने भी? वो दोस्तों ने तो उसका वो पसंद की कि ये तो बहुत अच्छी रेसिपी है. अच्छा, उनके जो मियाँ के दोस्त है सारे शादीशुदा हैं? निशी आप हुक्म करो. निशी आप एक दफा हुक्म करो. नहीं, वैसे पूछी, सारे शादीशुदा हैं? हाँ, सारी शादीशुदा है. एक हुक्म करो, लाइन ना लगा दो कल लेना. बस ठीक है, कल से यहाँ पे लाइन लग जानी चाहिए. माँ सदके का क्यों भारी. इतना मजे से हंसी है ना आप. आई लव इट. वी लव यू. बहुत स्वीट आप. अच्छा अलवीना जी, प्लीज अब सर्दियाँ खत्म होने से पहले एक अदद कॉफी का प्याला पी लिया जाए. ठीक है ना, पी लिया जाए. कॉल कर ले मुझे प्लीज. हाँ जी जरूर, इंशाल्लाह. ठीक है ना, इंशाल्लाह. थैंक यू. लॉट्स ऑफ लव. पूछना, मेरे घुटनों में बड़ी दर्द है तो मैं कह रही हूँ कि क्या कराऊं. एक्सरसाइज तो मुझे डॉक्टर ने बताई है, लेकिन फिजियोथेरेपी. ओके, जरूर अभी आपका जवाब देती हैं. थैंक यू सो मच. बहुत प्यारी सी हमारी अलवीना जी, वेरी फुल ऑफ लाइफ. अच्छा, घुटने का इन्होंने पूछा. नाज़रीन, आई एम सॉरी. अलवीना जी, आपको भी बताते हैं, ये देख लें, ये ठीक हो गया है. ये देखें, जबरदस्त थिकनेस आ गई है सूप में. नाउ इट्स रेडी टू बी सर्व्ड. और अब मैं इसको बोल में निकाल रही हूँ ताकि ओए होए बाजू ही जल जाता अभी. ये देखें, ये अब मैं इसको, बोल है नाज़रीन, बाउल नहीं है खुदा के लिए. ये देखें, ये अब मैं इसको जब अब दूसरे बोल में आपके लिए जब सर्व करती हूँ वो भी मैं आपको बता देती हूँ. परफेक्ट इसमें नमक मिर्च मैंने इसलिए टेस्ट कर लिया था. और ये आप बनाएं और मज़े लेके खाएं. इसमें नूडल्स भी हैं, चिकन भी है, वेजिटेबल्स भी हैं,
جو ویجیٹیرین ہے وہ صرف چکن بے شک نہ ڈالیں اس میں, ٹھیک ہے. یہ ہماری آج کی ریسیپی ریڈی ہو چکی ہے. البینہ جی کے جو سوال کا جواب بھی ابھی دینا ہے, یہ دیکھیں. اب اس کو پلیز کلین اپ بھی کرنا ہے. جلدی کا کام شیطان کا کام. ایک سیکنڈ, یہ ہو گیا. اس کے اوپر بے شک آپ تھوڑا سا پارسلی جو ہے وہ ایڈ کر لیں, ورنہ کچھ بھی نہ ایڈ کریں. یہ ایک ہو گیا. اب میں آپ کو صرف بتا رہی ہوں کہ ہم انڈا کیسے سرو کریں گے اس کے ساتھ. یہ آپ نے لیا سنگل بول سرونگ ہے. یہ آپ نے لیا دوسرا, یہ آپ نے جب سنگل بول سرونگ ہے یہ آپ نے کیا. اور جو ابلا ہوا انڈا ہے وہ آپ نے اس طرح لے کے ایسے شامل کر دیا. یہ دیکھ لیں, یہ دیکھیں, یہ ایسے کر کے آپ نے, یہ ایک سنگل بول ہے. اور یہ باقی جو ہے اس کے اندر میں ایک اور یہ دو, یہ ہم نے اس میں ڈال دیا. آج کی جو فینٹاسٹک مکس چکن ویجیٹیبل سوپ ہے, تارا از ریڈی. اور زبردست سا سوپ ہے. رات کو 10:30 بجے ریپیٹ آئے گا ناظرین, اور صبح 5:30 بجے آپ کے لیے میں لے کے آ رہی ہوں. اب البینہ جی کا جو جواب تھا وہ آپ پلیز دیجئے. وہ کہہ رہی ہیں گھٹنے میں درد ہے, تو ایکسرسائز سے فرق پڑے گا یا پھر فزیو تھراپی سے؟ ایکسرسائز سے اور فزیو تھراپی فرق تو دونوں سے ہی پڑتا ہے, لیکن یہ ہے کہ فزیو تھراپی جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹرز اس میں اسیس کرتے ہیں, اس کے بعد ڈائگنوز کرتے ہیں کہ آپ کے گھٹنوں میں درد کیوں ہے, لائک ایشو کیا ہے. اس کے بعد پھر آپ کو اوبویسلی فزیو تھراپی کلینکس میں جانا پڑتا ہے. وہاں پہ آپ کے ڈفرینٹ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں, جو فزیو تھراپسٹ ہوتے ہیں, وہ آپ کو پراپر ٹریٹ کرتے ہیں, ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور ایکسرسائز یہ ہوتی ہے جو ہم گھر میں بھی خود کر سکتے ہیں, لائک مارننگ میں اٹھتے ہیں جیسے کر سکتے ہیں ہم ایکسرسائز وغیرہ. تو فرق دونوں سے ہی پڑتا ہے, لیکن اگر ڈاکٹر نے ان کو ریکمینڈ کی ہے فزیو تھراپی تو دین ان کو تو کلینک میں جا کر ان کو پراپر فزیو تھراپی سیشن لینا چاہیے 7 to 14 ڈیز کا. جس میں یہاں پھر دیکھیں, اگر آپ ہاسپٹل البینہ جی نہیں جا سکتی تو آپ پتہ کر سکتی ہیں, کچھ فزیو تھراپسٹ جو ہے وہ گھر آ کے بھی آپ کو ہوم سیشن دیتے ہیں, جو کہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. ہفتے میں آپ 2 دفعہ بھی کروا لیں تو اس سے آپ کو موبلٹی میں بہت فرق پڑے گا. یہ ضرور پڑے گا, بلکہ میں آپ کے ساتھ آپ کو گائیڈ کر دوں گی البینہ جی, کال کر لیں. نہیں, بیکاز میں نے ویسے آن لائن پیشنٹس بھی ٹریٹ کیے ہیں, لائک ان کو ود آؤٹ جو نہیں جا سکتے فزیو تھراپی کلینکس میں, تو ہم تھینک یو سو مچ. تو ہم فزیو تھراپی کلینک میں جو نہیں جا سکتے وہ یہ ہے کہ میں ان کو آن لائن بھی ٹریٹمنٹ ان کا کرتی ہوں, لائک ان کو ایکسرسائزز پراپر پلان ان کو بتاتی ہوں, اس کے بعد دیکھتی ہوں کہ ان کو کیا فرق پڑا. اگر وہ نہیں تو پھر ان کو پراپر میں جا کر مل لیتی ہوں. اگر وہ یہ بہت اچھا ہے, تو اگر شی وانٹس تو ان کو میرا کانٹیکٹ نمبر بے شک بالکل البینہ جی, میں آپ کا کانٹیکٹ نمبر جو ہے یا ان کا لے لوں گی, تاکہ یہ آپ کو گھر, آپ کی ریزیڈنس کہاں پہ ہے؟ میری E11. ہائے ہائے, E11 سے راولپنڈی جائیں گی ویڈیو کال کے تھرو, تو میں ان کو کروا لوں گی. وہ میرے سامنے کریں گے, ایٹ لیسٹ میں نظر بھی میری ہوگی کہ یہ کیا کر رہی ہیں. نظریں اچھا تھوڑا سا پیو تو صحیح. بہت ہی گرما گرم ہے. اچھا, مجھے اپنی پھپھو کا سوپ یاد آ رہا ہے اس ٹائم پہ. میں بس آپ کی پھپھو ہی صحیح. نہیں, یو آر ناٹ مائی پھپھو, یو آر مائی فرینڈ. دیکھیں آدمی کتنی پیاری ہیں. میں پھپھو بننا چاہ رہی ہوں, کہہ رہی نہیں میری فرینڈ ہے. اوکے, آج سے آپ اور میں دوست. کیسا بنا؟ تو یمی ناظرین. اوکے, آپ لوگ پروگرام خود ہی دیکھتے جائیں, ہم چپ کر کے سوپ پیتے ہیں. تو انہوں نے جو چیز بولی اس میں انہوں نے کوشچن پوچھا فزیو تھراپی اور ایکسرسائز میں کیا فرق ہوتا ہے. فزیو تھراپی جیسے میں نے بتایا کہ فزیو تھراپسٹ جو ہے وہ ڈائگنوز کرتے ہیں, اسیس کرتے ہیں, اور ان کو ہینڈ آن ٹریٹمنٹ ان کا ہوتا ہے. اس پہ وہ اپنا ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں. اور ایکسرسائزز ہم دیکھتے ہیں کہ نارملی جب جم میں ہم جاتے ہیں, جیسے ہم نے اپنا کوئی مسل گین کرنا ہو, جیسے ڈفرینٹ ایکسرسائزز جم میں ہوتی ہیں, اس میں یہ ہے کہ آپ کو ڈفرینٹ نارمل جو موبلٹیز ہوتی ہیں, ان کی جو مشینز ہوتی ہیں, جو اکوپمنٹس ہوتے ہیں, وہ یوز کرنے پڑتے ہیں. تو کافی سارے ایسے لوگ ہیں ڈسیبل لوگ جو جمز میں بھی جاتے ہیں. ابھی میرے ایک جم ٹرینر ہیں, وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں, ان کا اسپائنل ایشو ہوا, L4 L5 کا ان کا پراپر سرجری ہوئی ہے.
تو تقریباً 1 month تو وہ بیڈ ریسٹ تھے, اور اس کے بعد جا کے پھر انہوں نے اپنا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کروایا. فزیوتھیراپی بھی ان کی ہوئی, لیکن وہ جم میں پراپر جا رہے ہیں, پراپر ویٹ لفٹنگ کر رہے ہیں. لیکن ویٹ لفٹنگ بھی ایسی ہے کہ ان کے ایشو کے اکارڈنگلی ان کو ویٹ بھی ہم بتایا جا رہا ہے. اسٹرینتھ ٹریننگ جو وہ اپنے لیے خود سے پرسنلی کر رہے ہیں, بیکاز وہ جم ٹرینر ہیں, تو ان کا یہ ہے کہ ان کو پراپرلی اس کے اکارڈنگلی ہی اسٹرینتھ ٹریننگ بھی وہاں جم میں بھی وہ کر رہے ہیں. لائک ان کی ویٹ لفٹنگ جتنی بھی وہ کرتے ہیں اس سے تھوڑی سی اب کم ہو رہی ہے, بیکاز اوبیسلی ایشو ان کا ہے, تو اب یہ کہ وہ لیکن کم بالکل ویسے نارملی کر رہے ہیں. ناظرین, یہ جو دردیں ہوتی ہیں اسپیشلی گھٹنوں کا, آپ کی باڈی میں, گردن میں, آپ کی اسپائن میں, ڈسک میں, تو اس کے لیے جو ہے فزیو تھراپی سے ہی آپ کو بہت فرق پڑے گا. اس کو لائٹلی نہ لیں. اور آپ جب بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہو جی بڑا مہنگا ہے, تو دیکھیں آپ کی صحت سے مہنگا کچھ نہیں ہے. آپ لوگ سوٹ نہ خریدیں نا 15,000 کا, آپ لوگ میک اپ نہ خریدیں, لیکن جب فزیو تھراپی کرانی ہوتی تو آپ کا اگر 1,000 یا 1,500 کا سیشن ہے تو آپ کہتے ہیں بہت مہنگا ہے, تو وہ آپ 2 سوٹ قربان کر دیں نا اپنی ہیلتھ کے لیے, بڑا ضروری ہے. ایسا ہوتا ہے نا؟ بالکل ایسا. ایک ہمارے ساتھ کال, معاف کیجیے گا ناظرین, اف کیا سوپ بنا ناظرین, آئے ہائے ہائے. ایک ہمارے ساتھ کالر ہے. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم مشی, کیا حال؟ اور دیکھو نا, یہ بھی ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ سے مختار حامد رازا ہمیں جوائن کر لیا انہوں نے, اور آج ان کی فیوریٹ ڈش بنی ہے سوپ. اور کتنے آج پیاری شرٹ پہنی ہے, بلو اینڈ لائٹ, نہیں ڈارک بلو اینڈ تھوڑا سا گریش, ویری نائس. اوکے, اچھا آپ کی ہمارے پاس شوریل ہے, وہ چل کے دیکھتے ہیں. ان کی شوریل ہے ہمارے پاس, وہ چل کے ضرور دیکھنی ہے. محسنہ ظفر محمود صاحبہ, فزیکل اسٹرینتھ ٹرینر فار دا ڈسیبلڈ اینڈ ادروائز. ان کی شوریل چل کے دیکھتے ہیں, ہے نا؟ ویری نائس بھائی. ایک دو کانوکیشن کی آپ کی, اس میں تو ٹرکش لگ رہی ہیں. کہتے ہیں مجھے لوگ ویسے کہ ایک کوئی مجھے نام نہیں آتا اس کا ایکٹریس کا, لیکن اس سے مجھے ملاتے ہیں کافی میرے ایسے دوست ہیں. ابھی ریسنٹلی مجھے مومل شیخ کے ساتھ ملایا جا رہا تھا, میں نے کہا نہیں, شی از مور پریٹیئر دین می. وائی ناٹ. دیکھیں ہر ایک کا ایک لک لائک 1 یا 2 یا 3 دنیا میں ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. یہ کیا مانگ وہ مور پریٹیئر ہے, آپ اپنی جگہ پریٹی ہے, یو نو. نہیں وہ تو آئی ایم پریٹی, بٹ ڈیفینیٹلی وہ تو زیادہ پریٹی ہے نا. اب اس میں وہ کتنی پیاری ہیں یہ, آپ انہی کے برابر ہیں, ہر کوئی ایک دوسرے کے برابر ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ناظرین, پریٹینس جو ہے, یہ جو پریٹی بیوٹی فلانا, ہم لوگ ہماری جو نیشن ہے, گورا کالا, گورا کرنے کی کریمیں, بے شک آپ کو بعد میں پھوڑے پھنسیاں نکل آئیں, ان سے نکل کے لیٹس سی اے بگر پکچر. بیکاز مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ یہ بیوٹی جو انڈسٹری ہے نا, بیوٹی کانشیس اور باڈی کانشیس اور باڈی شیمنگ, مطلب کچھ لوگ ولپچوس فل فگرڈ ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں, اب ان کو کہنے کا آپ کو کچھ بنتا نہیں ہے. آئی تھنک ویسٹ میں تو بہت ہی بدتمیزی سمجھی جاتی ہے کسی کو پرسنل باڈی ریمارکس پاس کرنا, یا پھر ان کی شکل پہ یا رنگ پہ کچھ کہنا. آئی تھنک دیٹس دا ورسٹ. سب سے لو اور چیپ چیز جو ہے نا, وہ ایک انسان یہ کر سکتا ہے کہ اچھا یار تم موٹے کیوں ہو گئے اتنے, بھائی آپ اپنا کام کریں, دوسرے کو اپنا کام کرنے دیں. ایسا ہی ہے. اچھا, کمنگ بیک ٹو آپ کی جو پڑھائی ہے, کہ اپنے کالج کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو گریجویشن کیے ہوئے؟ ابھی مجھے 3 years نہیں 2 سال, ہاں 2 سال ہو چکے ہیں جو گریجویشن کیے ہوئے, 2 سال ہو چکے ہیں, اور ساتھ میں انٹرنشپ اینڈ ٹریننگ کیے بھی کافی 1.5 سال ہو چکا ہے مجھے. 1.5 سال. اوکے, سو ابھی کیا آگے پلاننگ اور ہے؟ انشاءاللہ ابھی مجھے تو پی ایچ ڈی تک جانا ہے, بٹ لیٹس سی. مائی مدر از سیئنگ کہ بس بہت ہو گیا, اور جو لے کرنا تھا تم نے کر لیا. اب شادی کے لیے بولتی ہوں گی؟ Obviously ہر ماں ہی بولتی ہے, وہ تو خیر ماشاءاللہ سے ابھی I don't have brother, I don't have father, so she's conscious about me and my sister. Actually we are 2 sisters only. آپ بڑی ہیں سب سے؟ نہیں میں چھوٹی ہوں. اچھا آپ سے بڑی ہیں. ہاں جی. ان کی ہوگی شادی؟ نہیں ابھی ماشاءاللہ سے she's doing MS, بلکہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کا MS, اور ساتھ وہ جاب بھی ماشاءاللہ سے کر رہی ہے. تو بیسکلی آپ کی مدر سنگل پیرنٹ, آپ بالکل ایسا ہی ہے. سلام ہے آپ کو. آئی تھنک دیٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ آج کے زمانے میں. تو آپ کو کہتی ہوں ایسے لوگوں کی واقعی تعریف جتنی کی جائے اتنی کم ہے. بٹ ناٹ سنگل پیرنٹ تو وہ ہیں, انہوں نے ہی ہمیں یہاں تک پہنچایا, اوبیسلی ان کی وجہ سے ہی ہم پہنچے ہیں. لیکن ہماری بیک بون بھی نہ اگر ہمارے ساتھ ہوتی تو شاید ہم لوگ یہاں پہنچ ہی نہ پاتے, یا شاید میری مدر اکیلے ہم دونوں کو اتنا وہ کر نہ پاتی. اینڈ مائی بیک بون از مائی چاچو, میرے بڑے چاچو ہیں, الحمد للہ ہی از مائی گارڈین. تو انہوں کی
प्रॉपर सपोर्ट 100 भी नहीं बल्कि मैं कहती हूँ 200-300% सपोर्ट है हमारे साथ, मेरे और मेरी सिस्टर के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। तो शायद अगर वो ना होते तो हम लोग भी शायद यहाँ तक ना आ पाते, या मेरी मदर अकेले ना कर पाती। वंडरफुल वंडरफुल। एक हमारे साथ कॉलर भी है नाजी, मेरी तार आज जो निकली है ना, उफ ऐसा लग रहा है मुझे कि वो शॉर्ट मैं निकाल दूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने ठीक कर ली तार। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? मैं मिसेज इजाज बात कर रही हूँ। मिसेस वजाद कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? बस शुक्र अल्लाह पाक का। मैंने डॉक्टर से बात करनी है। करें करें करें, आप ये आपका कैमरा। जी जी बात करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज प्यारी सी। डॉक्टर साहब ऐसे है कि मेरी दोनों बच्चियां जो हैं वो डिसेबल हैं। अच्छा। तो मैंने आपसे आपका पर्सनल नंबर चाहिए, तो मैं उस पर आपसे बात करना चाह रही हूँ। जी जी श्योर, क्यों नहीं, आप शो के बाद मेरा पर्सनल नंबर ले सकती हैं, डोंट वरी। ठीक है, ऐसे आप मुझे नहीं से बता सकती टीवी पे? टीवी में आपको बताएंगी तो पूरे जहान इनको कॉल करेगा, आपको पता है हम ताक में रहते हैं नंबरों के। अच्छा प्लीज मैम, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हूँ अपनी बच्चियों की वजह से, तो प्लीज आपने मुझसे अच्छा सुने हमें। जी जी जरूर। अच्छा आप मेरी बात सुने, आप अभी यहाँ से खुदा अभी फोन बंद ना कीजिएगा, हमारा जो MC आ रहा है वो आपको इनका जो है ना मोहसिना का नंबर दे देंगे। अच्छा मुझे एक चीज आप बताती जाइए कि आपकी बेटियों को इश्यू क्या है, दोनों को? सर मैम वो ऐसे हुआ है ना कि जब वो पैदा हुई थी तो माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक थी। आफ्टर 1 ईयर उसके उनको हल्का सा टेम्परेचर हुआ है, तो जो मेरी बड़ी बेटी है उसके तो जो ना वो टांगों में से सांस ऐसे खत्म हो गया था। हम लोग तकरीबन वो 12 साल की हो गई है, हम उसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। अब इतना है कि वो हेल्पिंग हैंड हो गई है माशाल्लाह से, वो किसी भी चीज के साथ पकड़ के वो चलना स्टार्ट हो जाती है, माशाल्लाह से स्कूल जाती है। लेकिन छोटी जो है वो बिल्कुल पैरालाइज है, वो 10 साल की हो गई है माशाल्लाह से। उसका ये मसला है उसके साथ कि वो मैं खुद उसको खिलाती हूँ, खुद उसको बिठाती हूँ, गोद में लेती हूँ, फीड उसको मैं खुद फीडर से करवाती हूँ, अदरवाइज वो खुद से कुछ भी नहीं कर रही। लेकिन ये कि मुझे जिस डॉक्टर के पास भी जाती हूँ मुझे यही कहते हैं कि बस ठीक हो जाएंगी ठीक हो जाएंगी। और आप देख लें कि बड़ी बेटी 12 साल की होगी है, छोटी जो है वो 10 साल की हो गई है। हम लोगों ने फिजियोथेरापी पे बहुत ज्यादा करवाई, हर किस्म का ट्रीटमेंट करवाया है। बट ये है कि मैम मैं अब जैसे जैसे बड़ी हो रही हैं, आपको पता है बेटियां हैं, तो मुझे टेंशन ज्यादा हो रही है। तो मैंने अभी आपका शो देखा है, तो मुझे बस मेरा दिल किया कि मैं आपसे बात करूं, आपसे मशवरा लूं क्या मुझे क्या नॉट। आप मेरा नंबर ले लीजिएगा एंड प्रॉपर इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगी, आपको प्रॉपर कंसल्टेशन करवाऊंगी, उसके बाद आपकी फिर मैं गाइडेंस मैं आपको दूंगी कि फिजियोथेरेपी करनी है या क्या करना है। अच्छा मैं बात सुने, मैंने पूछा था आपने इनको बचपन में पोलियो के कतरे पिलवाए थे? सब कुछ करवाया, सब कुछ करवाया। छोटी जो मेरी बेटी थी ना उसने अपने टाइम पे क्रॉलिंग की है, वो माशाल्लाह से वॉकर में चली है। 1 साल के बाद ऐसा हुआ। जो मेरी बड़ी बेटी थी वो 10 मंथ की थी ना, तो वो उसने उस टाइम पे बैठना स्टार्ट किया था, हल्का हल्का सा बैठना स्टार्ट किया था। ये था कि हेल्दी थी, तो हम लोगों को सारे यही कह रहे थे कि भाई ये हेल्दी है इस वजह से ये लेट बैठी थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा था वो उसका मसला ज्यादा होता जा रहा था। फिर हम लोगों ने हर किस्म के डॉक्टर से कंसल्ट करवाया, लेकिन बात वही है कि अल्लाह की तरफ से जो हो तो वही होता है, बाकी इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता। बिल्कुल, आप ना इनका नंबर जरूर ले लें, हमारी जो टीम है प्रोड्यूसर हैं और गुलदाद भाई हैं वो आपको इनका नंबर दे देंगे, तो आप इन्हें ज़रूर कांटेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ना जी, कोई ना कोई देखता है शो तो कोई ना कोई मसला जो है वो उनका सॉल्व, अल्लाह करे आपकी दोनों बेटियां जो है वो जल्द से या वो हम सबकी दुआ है। नाज़रीन आज का जो सवाल था कि उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है, टर्किश, फ़ारसी या फिर अरबी, तो टर्किश यानी तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है उर्दू, और ये बिल्कुल सही जवाब था। और इसी के हवाले से जो है एक शोरील है डिटेल में आपको कि उर्दू जो है उसका एक्चुअली लफ्ज़ का उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो टर्किश थी ना अरबी थी ना, में ज़्यादा इल्म जो है वो हासिल होता है। अब हमारे पास रह गया टाइम बहुत कम, 3 से 4 मिनट है, तो मैं चाहूँगी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये कि जो माजूर अफराद होते हैं, डिसेबल हमारी सोसाइटी में, उनको बहुत अजीब तरीके से देखा जाता है, जो कि मैं समझती हूँ आई थिंक वर्स्ट थिंग पॉसिबल कि वो भी इंसान होते हैं और उनका भी एक
رائٹ ہوتا ہے, بہت جگہ پہ بریجز نہیں بنائے ہوئے ہوتے, بہت جگہ پہ جو ان کے لیے جگہ مخصوص ہیں ادھر جو ہے لوگ اپنی گاڑیاں کھڑی کر کے چلے جاتے ہیں یا بس میں جگہ نہیں دیتے. تو یہ جو ایک میں کہوں گی حقارت سے ایک ایون آپ کے فیملی والے بہت کرتے ہیں, تو یہ کیا اس کا جو اثرات ہیں ایک پیشنٹ پہ یا ایک انسان پہ کتنے پڑتے ہیں؟ دیکھیں ڈسیبل لوگ تو وہ خود تو ڈسیبل پہلی بات نہیں ہوتے نا, وہ اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح سے کرتے ہیں. تو جو نارمل لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان ڈسیبل لوگوں کو بہت کم نظر سے دیکھتے ہیں. اچھا یہ ڈسیبل ہے بس ٹھیک ہے, یہ کچھ کر تو سکتا نہیں ہے, ٹھیک ہے فائن, یہ اپنے اس میں. تو یہ چیز غلط ہے. جتنا آپ اگر فرض کریں یہ نارمل انسان خدا نخواستہ کل کو وہی نارمل انسان اس ایشو میں خود آ جائے تو پھر یہ چیز اس کو خود پہلے سوچنی چاہیے کہ وہ ایسا کیوں, اس نے ایسا کیوں کہا, میں خود بھی اس چیز میں آ سکتا ہوں. تو یہ چیز ہے کہ ان کے ایسے لوگوں کو نا حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے, بیکاز یہ بھی انسان ہیں, ان کا بھی اسی طرح سے دل ہوتا ہے جیسے ہم انسان نارمل لوگوں کا دل ہوتا ہے. اور میں نے بہت سارے ڈسیبل لوگ دیکھے ہیں جو سب گھر کے اپنے کام خود کرتے ہیں. ایسا ہی ابھی پچھلے دنوں ایک پولیو افیکٹی آئی ہوئی تھی, وہ اپنی ویل چیئر بھی خود بند کرتی ہیں, وہ گاڑی میں خود بیٹھتی ہیں, وہ خود اپنے کام کرتی ہیں. تو یہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو آپ اوور کم کرتے ہیں, لیکن یو نو ٹو میک دم فیل ایون ورس, یہ ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا المیہ ہے. ایسا ہی ہے. یہ ابھی یہ ہے نا کہ ہم لوگ مطلب جب کوئی کام, اب فار ایگزامپل جو ڈسیبل لوگ ہوتے ہیں وہ اب ماشاءاللہ سے اتنے ان میں اویئرنیس آ چکی ہے, اور اب ہمارے سوسائٹی میں اتنی چیزیں بن چکی ہیں, اسکولز بھی ہیں ایسے اور ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس بھی ہیں جہاں پہ ان کو پراپر ٹریننگ دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب جس طرح سے جیسے کسی کی ٹانگیں نہیں ہیں, کسی کے بازو نہیں ہیں, تو وہ ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ کچھ کر نہیں سکتے, وہ شاید ہمارے سے زیادہ چیز کر سکتے ہیں. صحیح. تو ان کی ہیلتھ پہ یہ اثر ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ کم ہے, ایسا نہیں ہے, ویسا نہیں کرنا چاہیے, تو وہ پھر لوگ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اندر ہی اندر نا کڑتے رہتے ہیں اور اندر ہی اندر جو ہے وہ تنگ ہو جاتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم واقعی میں کچھ نہیں کر سکتے. تو ایسے لوگوں کی بالکل ہی پھر سوسائٹی میں جگہ نہیں رہتی. تو ہمیں بجائے اس کے کہ ان کو ہم کمتر سمجھیں, ہمیں ان کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہیے, ساتھ لے کے ایسا فیل ہی نہ کروائیں. اسٹریس وغیرہ ان میں زیادہ آ جاتی ہے جو کہ پھر ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی ایشو بناتی ہے. آپ کو ان کو اپنی طرح ٹریٹ کرنا ایسا ہی چاہیے, ہے, کوئی بات نہیں ہے زندگی میں, ہم سارے جو ہے اپنی اپنی جگہ واپس اوپر چلے جائیں گے. تو آپ لوگ یہ نہ سمجھیں آپ زیادہ ہیں اور دوسرا کم ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ایک پکچر فار دا ون فار دا روڈ. اچھا, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ محسنہ ظفر محمود صاحبہ تھیں جو کہ فزیکل اسٹرینتھ ٹرینر فار دا ڈسیبلڈ اینڈ ادروائز بھی یہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. سو آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی میری 4 دن کے بعد. امید ہے جو ہمارے ہیں کیا کل ہوگی, او سوری معاف کیجیے گا, معاف کیجیے گا ناظرین, ہو گیا تھوڑا. کل کا شو آپ نے ضرور دیکھنا ہے صبح 9:30 بجے. دیکھو کتنی میں نے امپورٹنٹ بات بول گئی. آپ نے کل کا شو ضرور دیکھنا ہے صبح 9:30 سے 11 بجے تک. K2 سہار بچوں کی دنیا. کل میں اور بطوطہ جو میری بیسٹ فرینڈ ہے وہ ہوں گی, اور کل ہم نے بہت ہی مزے کا شو کیا, اور بچوں کے لیے بہت سارے زبردست اس میں سیگمنٹس ہیں جس میں کہانی ہے, کارٹون ہے, اس کے بعد آپ کو اینیمل ورلڈ دکھائیں گے, اس کے بعد آپ کو میجک ورلڈ دکھائیں گے, اس کے بعد آپ کو جو ہے نصیحت بھی ہے جا کے آپ جو بچے ہیں وہ خوش ہو جائیں. جتنے والدین دیکھ رہے ہیں کل کا شو آپ نے بچوں کو ضرور دکھانا ہے صبح 9:30 سے 11 بجے. K2 سہار بچوں کی دنیا. تو انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گی اس کے بعد کمنگ جو بدھ ہے اس دن. تنظیم, اتحاد, ایمان, فیتھ, یونٹی, ڈسپلن. ناظرین یہ سننے کے لیے حد تک ہو گیا, لکھی ہوئی حد تک ہو گیا. پلیز اپنے ملک کو صاف رکھیں, اپنے آپ کو ڈسپلن کریں, اور یہ کہ تھوڑا اپنے غصے پہ اور اپنے جو جذبات ہے اس پہ قابو رکھیں, کیونکہ ہمارا ملک ہے, اس پہ نقصان ہوگا تو ہمارا ہی نقصان ہے. انشاءاللہ ٹیم کا سب کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ کل صبح آپ سے 9:30 بجے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں, گھر والوں کا خیال رکھیں, مجھ سے پیار کریں. رات میں ریپیٹ میں 10:30 بجے اور صبح 5:30 بجے آج کا شو دیکھنا نہ بھولیے گا. ونس اگین آپ کا بہت شکریہ. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. مل کے کہتے ہیں پاکستان زندہ باد.